5 سال پہلے نیلے آسمان پر سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ہریالی سے ڈھکی اس وادی میں سکون اور خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ اسی وادی کے ایک قصبے کا منظر تھا۔ چھوٹے سے گیٹ سے بچے دوڑتے ہوئے باہر بھاگ رہے تھے، کندھوں اور پیٹھوں پر بھاری بھاری بیگز لاد کر وہ بچے اپنی ہی شرارتوں میں مگن اسکول سے دور بھاگے جا رہے تھے۔ چھوٹی سی بلڈنگ میں اسکول تعمیر کیا گیا تھا، جہاں دور دور سے بچے بچیاں پڑھنے آتے تھے۔ وہ دونوں لڑکیاں بھی یہیں پڑھتی تھیں۔ اپنی دوستوں سے رخصت لے کر وہ نیچے ڈھلوان سے اترتی ہوئی چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیوں سے چلتی ہوئی اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہی تھیں۔ ان پہاڑی علاقوں میں اسکول بہت دور پائے جاتے تھے، جبکہ گھر بالکل دوسرے کونے میں، تو سب بڑی مشکلوں سے چل چل کر آتے تھے۔ ویسے بھی ان سب بچے بچیوں کا بچپن انہی گلیوں پگڈنڈیوں میں گزرا تھا، تو انہیں کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ بے خوف و خطر چلتے جا رہی تھیں۔ نادیہ، کل میں شاید نہ آؤں، تم اکیلے آ جاؤ گی نا؟ ایک لڑکی نے دوسری لڑکی سے کہا۔ کیا ہے یار، تم ہمیشہ ایسا کرتی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، پھر بھی تم جان پوچھ کر چھٹی کر لیتی ہو۔ دوسری لڑکی پہلی لڑکی سے کہہ رہی تھی۔ یار ایسا نہیں ہے، ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں نا، تم جانتی تو ہو۔ وہ یوں ہی ہلکی پھلکی باتیں کرتی ان پگڈنڈیوں سے ہوتی ہوئی جنگل کے سنسان سے حصے سے گزر رہی تھی۔ سردی میں ہلکی دھوپ جسم کو اچھی لگ رہی تھی، ہوا بھی نرم نرم سی ذہن کو بھلی لگ رہی تھی۔ وہ تو ہر وقت ہی رہتی ہے، ہم تو بس دعا کر سکتے ہیں اللہ انہیں شفا دے، دوسری لڑکی نے پہلی لڑکی سے کہا۔ اب وہ دونوں ایک مین روڈ پر پہنچ گئے تھے۔ اس ڈھلان سے آنے کی وجہ سے ان کے پورے 20 منٹ بچ گئے تھے۔ اب وہ اپنے گھروں کی طرف جا رہی تھی۔ گھنے جنگل میں چھپے وہ چھوٹے چھوٹے سے گھر ٹوٹے پھوٹے سہی مگر آرام دہ تھے۔ بڑے بڑے شہروں کے لوگ چھوٹے چھوٹے گھر دیکھنے اور یہ آب و ہوا محسوس کرنے ہی تو اتنا پیسہ خرچ کر کے یہاں آتے تھے۔ چلو پھر شام کو ملتے ہیں، پہلی لڑکی دوسری سے کہہ کر اپنی گلی میں چلی گئی۔ دوسری لڑکی دوسری گلی میں گئی۔ پہلی لڑکی آس پاس دیکھتی ہوئی آرام سے ٹہلتی ہوئی جا رہی تھی۔ لمبے گھنے جنگلوں میں وہ کوئی اتری پری سی لگ رہی تھی۔ بالوں کے گرد لپٹا سکارف، دیہاتی چال اور یہ نیلی یونیفارم، کالے بوٹ پہنے وہ پتھریلے راستے پر چلتی ہوئی اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں گھسی تھی جس میں اس کی ماں انتظار کر رہی تھی۔ شکر تو آ گئی، دیکھ اپنے ابا کو، کیا ہو رہا ہے انہیں؟ رافعہ جو اس لڑکی کی ماں تھی پریشانی سے بولی تو وہ اپنی ساری تھکن بھول کر ٹوٹی پھوٹی کرسی پر اپنا بیگ پھینک کر ابا کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ ابا تیز تیز سانس لے رہے تھے۔ وہ ڈر تو گئی مگر اسے حوصلہ جمع کرنا تھا۔ ڈاکٹر اسے سمجھا کر گیا تھا کہ کبھی ایسی سچویشن بنے تو اسے کیا کرنا ہے۔ وہ تو اپنے اعصاب پر قابو پاتی جلدی سے اپنے ابا کے سینے پر ہاتھ رکھے زور زور سے دبانے لگی۔ رافعہ پریشانی سے اپنے آنسوؤں کو دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ کچھ پل بعد ابا کی طبیعت سنبھلی تو اس لڑکی نے اپنے ابا کا ایک ہاتھ پکڑ کر سہلایا تاکہ ان کو حرارت کا احساس ہو اور وہ نرم سا محسوس کریں۔ ابا کے گہری نیند میں جانے سے ماں بیٹی پرسکون ہوئیں اور پھر بنا کوئی آواز کیے وہ دونوں باہر آئیں۔ بیٹی تو جا نہا لے، گرم پانی کر لیا ہے تیرے لیے، پھر آ کر کھانا کھا لے۔ ماں کے کہنے پر وہ نوعمر لڑکی نہانے چلی گئی۔ اپنی ساری تھکن اتار کر وہ کھانا کھانے بیٹھی۔ کھانا کھایا پھر کچھ دیر سو گئی۔ اٹھی تو نادیہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ واہ میڈم، میری نیندیں تباہ کر کے خود مزے سے سوئی پڑی ہو۔ یار تم بیٹھو، میں منہ دھو کر آتی ہوں، وہ کہہ کر گئی اور اب وہ دونوں پڑھائی کرنے لگی۔ بورڈ کے ایگزامز تھے اگلے مہینے، جس کی تیاری وہ روز شام کو بیٹھ کر ساتھ کرتی تھیں۔ پھر رات کو نادیہ چلی جاتی۔ ایک دو گلی چھوڑ کر اس کا گھر تھا۔ ویسے بھی بڑا پرامن علاقہ تھا، لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، بیٹیاں سب کی سانجھی ہی سمجھتے تھے، تو لڑکیوں کو کسی مرد سے خطرہ محسوس نہ ہوتا تھا۔ اس نوعمر لڑکی کا دن ایسے ہی گزرتا تھا اور رات بھی کبھی سکون کی تو کبھی ابا کی اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے پریشانی میں ہی گزر جاتی تھی۔ اس نوعمر لڑکی کے ابا کو لیور ڈس آرڈر پرابلم تھا۔ کسی چیز کے کھانے سے ان کا جگر کا ٹکڑا چھل گیا تھا، جس سے وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔
5 مہینے پہلے تک وہ بالکل ٹھیک تھے۔ اس نوعمر لڑکی کے ابا پاس کے ایک بہت بڑے آدمی کے فارم ہاؤس پر کام کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ اس علاقے میں شفٹ ہو گئے تھے، ورنہ ان کی اصل رہائش پہاڑ کے اوپر ایک بڑی خوبصورت جگہ پر تھی۔ ان کا اپنا چھوٹا سا باغ بھی وہیں تھا، ان کے خاندان کے لوگ بھی وہیں تھے۔ اس نوعمر کے ابا بس پیسے کمانے کے لیے ادھر رہ رہے تھے، مگر اب جیسی ان کی حالت تھی وہ چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، تو اوپر پہاڑ پر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ فارم ہاؤس کے کاموں کے لیے حبیب اللہ کو بھیج دیا تھا، جو یہیں پاس میں رہتا تھا۔ نوجوان تھا تو پھرتی سے کام کر دیا کرتا تھا، کیونکہ یہ نوکری اسے اس نوعمر کے والد کی وجہ سے ہی ملی تھی، جو حبیب اللہ ماہ بیٹی کو اپنی تنخواہ سے کچھ پیسے دے دیا کرتا تھا۔ ایسے نہ جانے کیسی کیسی مدد آس پاس کے لوگ اس گھر کے لیے کیا کرتے تھے۔ دنیا کا یہ ایسا خطہ تھا جہاں آج بھی لوگوں میں دوسروں کے درد کا احساس پایا جاتا تھا۔ یہ اگلی صبح تھی۔ ابا کو دوائی کھلا کر اس نوعمر نے ناشتہ کیا تھا۔ آج وہ اسکول نہیں گئی تھی اور جس کے لیے آج اس نے چھٹی کی تھی اس کی تیاری کرنے لگی۔ تیار بھی کیا ہونا تھا، سر پر دوپٹہ ڈال کر، پیروں پر نرم سی چپل پہن کر وہ امی کے پاس آئی۔ امی، میں نادیہ کے پاس جا رہی ہوں، وہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ وہ ایسے ہی ہلکے پھلکے جھوٹ بول کر اس نگر چل پڑی تھی۔ یہ نگر تھوڑی سنسان اور خطرناک ڈھلان پر واقع تھا۔ ایک چھوٹی سی ندی یہاں سے بہتی تھی، جس کے آس پاس بڑے بڑے چٹان تھے۔ پانی ان سے چھلک کر گرتا تھا تو آبشار کی صورت اختیار کر کے پانی نیچے بہتا چلا جاتا تھا، مگر وہ اس منظر کو دیکھ ہی نہیں رہی تھی، اسے تو کسی دوسرے منظر کا انتظار تھا۔ تبھی وہ مہارت سے وہاں سے چلتی ہوئی اوپر چڑھنے لگی۔ گیلی مٹی ہونے کی وجہ سے وہ ایک بار پھسلتے پھسلتے بچی تھی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور آخر کار چڑھ گئی۔ گھوم کر جانے میں اسے آدھا گھنٹہ لگ جاتا، تو یہ راستہ رہی صحیح مگر چھوٹا تھا۔ چھوٹا تھا، صرف 5 منٹ کا۔ تبھی وہ ڈرتے ڈرتے اوپر آئی۔ یہ ایک ویو پوائنٹ تھا جہاں سے نیلے پہاڑوں کی وادی اور گھنے پیڑ نظر آ رہے تھے۔ خوبصورت نظاروں کو دیکھنے کے لیے بینچ رکھا گیا تھا۔ یہ وہ فارم ہاؤس کی حد تھی جہاں اس اوپل کے ابا کام کرتے تھے۔ اسے پرسوں پتا چلا تھا کہ فارم ہاؤس میں کچھ مہمان آنے والے ہیں، تبھی وہ ان کو دیکھنے اتنی صبح صبح آ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا آج وہی مہمان آئے گا جس کو ایک بار اس نے اتفاقاً دیکھ لیا تھا۔ وہ مہمان اسے کتنا اچھا لگا تھا۔ 6 مہینے پہلے جب وہ ابا کو ڈھونڈتے ہوئے اس فارم ہاؤس میں آئی تھی، وہ لڑکا اسی بینچ پر بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اوپل ایسے ہی ڈھلان سے آتے ہوئے پھسلی تھی تو وہ لڑکا چونک کر اس کی طرف آیا تھا۔ وہ لڑکی شرمندہ تھی، تبھی وہ بھاگ کر ابا کے پاس چلی گئی اور پھر اس راستے سے واپس جانے کی بجائے اس نے آدھے گھنٹے والا گھوم کر جانے والا راستہ اختیار کیا تھا، مگر دل میں کہیں نہ کہیں اس مہمان کا ایک عکس چھپ گیا تھا۔ تازہ تازہ محبت کی دہلیز پر وہ قدم رکھ رہی تھی، تبھی وہ اکیلے میں مسکراتی اسے یاد کر کے آہیں بھرتی، مگر وہ بس یہیں تک محدود تھی کہ پھر اس نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک مسافر کی طرح وہ بس ایک بار اسے نظر آیا تھا، پھر کبھی شاید آیا بھی تو اسے پتہ نہ چلا۔ پرسوں جب حبیب اللہ نے بتایا کہ کوئی مہمان آ رہے ہیں تو اسے دل کی آواز آئی کہ یہ وہی ہے۔ تبھی وہ اسکول سے چھٹی کر کے ادھر چھپ چھپ کر آئی تھی، مگر مہمانوں کی آمد ابھی نہیں ہوئی تھی، تو وہ اسی بینچ پر بیٹھ گئی۔ عام سے گھریلو حلیے میں اس نے ایک لیدر کی جیکٹ پہن رکھی تھی، پھر بالوں کو بھی ایک بڑی علاقائی شال سے ڈھانپ رکھا تھا۔ بالکل کسی بھی اس علاقے کی لڑکی کی طرح وہ ایسے ہی حلیے میں رہا کرتی تھی جسے شہری لوگ پینٹو ٹائپ کہتے ہیں، مگر یہ تو ایسے علاقے میں ایک معزز لباس سمجھا جاتا تھا۔ کچھ پل وہ یوں ہی سامنے کے خوبصورت منظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ بادل پہاڑوں سے نیچے آ چکے تھے، خاموشی پھیلی ہوئی تھی، جب ایک ہارن کی آواز نے اسے چونکایا۔ وہ ایک گاڑی فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تھی۔ وہ چونک کر مڑی اور بینچ سے کھڑی ہوئی۔ واقعی وہاں 4-5 لڑکے مہمان بن کر آئے تھے۔ وہ دیوار کی اوٹ میں آ کر چھپ گئی۔ فارم ہاؤس کے اندر سے حبیب اللہ آیا، مہمانوں کا استقبال کیا
اس نوعمر لڑکی نے چھپ کر گاڑی کی طرف دیکھا تو ان لڑکوں میں واقعی وہ لڑکا شامل تھا۔ ایک عجیب خوشی اس کے اندر محسوس ہوئی۔ وہ ایسا ہی تھا، تھوڑی بہت جسمانی تبدیلیاں آئی تھیں مگر وہ ویسا ہی تھا۔ پھر ایک لڑکا ان سب کو فارم ہاؤس چھوڑ کر گاڑی لے کر چلا گیا۔ وہ لڑکی اسے دیکھ کر ہی خوش ہو گئی تھی تو ایک مسکراہٹ سجا کر وہ ڈھلان سے نیچے اتر کر نادیہ کے گھر چلی گئی۔ نادیہ نے بھی چھٹی کی تھی اور دونوں کا ساتھ پڑھنے کا پلان تھا، مگر جو اس نوعمر لڑکی کا دل تھا وہ اسی فارم ہاؤس میں رہ گیا تھا، اسی لڑکے کے پاس۔ شام نے اس بستی کو آ گھیرا تھا۔ ہلکی ساون کی جھڑی سے ماحول ٹھنڈ میں لپٹ گیا۔ آسمان پر چاند روپ دکھا رہا تھا، وہیں دھوپ میں نہایا ہوا سورج ڈوبنے کو مچل رہا تھا۔ وہ نوعمر لڑکی گھر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، چھوٹے موٹے کام کر رہی تھی۔ مغرب ہوئی، پھر عشاء۔ وہ اپنے سارے کام کر کے اب سونے آئی تھی۔ ابا کی طبیعت ٹھیک تھی، تبھی وہ بے فکر تھی جب اچانک اس کے کانوں میں میوزک کی آواز آنا شروع ہوئی۔ ایسی خاموشی میں میوزک ہلکا سہی مگر کانوں میں پڑ ضرور رہا تھا تو وہ چونکی تھی اور اٹھ بیٹھی۔ یہ آواز کیسی ہے؟ وہ چونک کر بستر سے اٹھی، سارے بال اس کے سامنے آ گئے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بال اپنے آگے سے ہٹائے اور بستر سے اتری۔ شال کو اپنے گرد اوڑھ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تو اوپر پہاڑ پر روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں جو گھنے پیڑوں سے نکل کر آسمان پر پھیل رہی تھیں اور بہت خوبصورت منظر پیش کر رہی تھیں۔ یہ فارم ہاؤس والی جگہ تھی۔ اسے تجسس ہوا۔ وہ چپکے سے کمرے سے نکلی، ہاتھوں پر دستانے، لیدر کی جیکٹ اور اپنے گرد شال اوڑھے وہ آہستہ آہستہ گھر سے نکل کر فارم ہاؤس کی طرف بڑھی۔ یہاں لوگ جلدی سونے کے عادی تھے مگر وہ بے خوف سی ڈھلان پر چڑھے جا رہی تھی اور اس رات کے اندھیرے میں بھی وہ پھرتی سے اوپر چڑھ گئی۔ اوپر آئی تو اسی دیوار کی اوڑ سے وہ فارم ہاؤس کے سامنے کا باغیچہ دیکھنے لگی۔ خوبصورت ڈیکوریشن سے سجا وہ فارم ہاؤس روشنیوں میں جگمگا رہا تھا۔ کوئی پارٹی تھی جہاں لوگ آئے ہوئے تھے، رنگ برنگے کپڑے پہنے وہ کسی دوسرے ہی سیارے کے لوگ لگ رہے تھے۔ نوعمر لڑکی نے سب کچھ حیرانگی سے دیکھا۔ کتنا نیا سما تھا یہ سب اس کے لیے۔ وہ نوعمر لڑکی ان لڑکے لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی جو ہنس رہے تھے، ڈانس کر رہے تھے۔ وہ سب کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر میں پارٹی ختم ہو گئی۔ یہ نوعمر لڑکی کسی کونے میں چھپ کر یہ آخری گاڑی جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مہمان واپس جا رہے تھے۔ اسلام آباد کا یہاں سے گھنٹے کا بھی سفر نہ تھا تو سب مہمان واپس جا چکے تھے۔ میوزک بند کر دیا گیا، غیر ضروری لائٹس بھی بند کر دی گئیں۔ اس لڑکی کو یہ خوش فہمی تھی کہ یہ آخری گاڑی تھی جو جا رہی تھی۔ پارکنگ میں کوئی گاڑی نہ پا کر اسے غلط فہمی ہوئی کہ اب فارم ہاؤس میں کوئی نہیں تھا، تبھی وہ ہمت کر کے اندر آئی۔ وہ کبھی اس فارم ہاؤس میں اتنی اندر تک نہیں آئی تھی۔ ابا کا سرونٹ کوارٹر بھی باہر تھا، وہ بس وہیں تک گئی تھی۔ آج پہلی بار وہ اندر آئی تھی۔ فارم ہاؤس جنگل کے گھنے پیڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ آس پاس سے جنگلی حیوانوں حشرات کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے دیوار کی اوڑ سے اس فارم ہاؤس کا منظر دیکھ رہی تھی جس کے باہر بنے اس پارک میں کچھ دیر پہلے والا شور شرابہ اب نہ رہا تھا۔ ایک طوفانی بدتمیزی ہر سو پھیلا ہوا تھا، الٹی پڑتی کرسیاں، بکھرے کھانے پینے کے برتن اور مکمل سکوت، جیسے اس فارم ہاؤس میں اب کوئی زی روح نہ ہو۔ تبھی وہ ڈرتے ڈرتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اندر آئی۔ یہ فارم ہاؤس بہت خوبصورت بنا ہوا تھا۔ سرمئی اینٹوں سے بنا فارم ہاؤس پہلی نظر میں ہی اپنے حسن کے حصار میں قید کر لیتا تھا۔ اندر سفید دیواریں نظر آ رہی تھیں، بس ایک لائٹ تھی جو اندر ایک کمرے میں جل رہی تھی۔ بھلے گھر میں کوئی ہو نہ ہو، تب بھی وہ اس لائٹ کی پرواہ کیے بغیر بس اپنے دل میں امڈ رہے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اندر آنے لگی، آہستہ آہستہ خاموشی سے۔ اور وہ اس بڑی سی ٹیبل کے پاس آ گئی جس پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی، الگ الگ برتن اور کچھ بچی کچی کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، دور دور تک بس خاموشی تھی۔ تبھی وہ ایک اوندا پڑا گلاس اٹھا کر
اسے دیکھنے لگی اور اس میں ناک گھسا کر مشروب سونگھنے لگی۔ عجیب سی بو اس کے نتنوں میں گھسی تو اس نے بے دلی سے وہ گلاس وہیں رکھ دیا۔ پھر ایک دوسرا گلاس جو کہ صاف ستھرا تھا وہ اٹھایا جس میں ٹیشو پیپر ترتیب سے سیٹ کیا گیا تھا۔ یہ نشاندہی تھی کہ گلاس صاف ستھرا ہے۔ تبھی اس نے ایک ادا سے خالی گلاس کو اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ یہ نوعمر لڑکی ہاتھ میں گلاس پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ اس انداز میں کوئی چیز پینے سے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ کیا ویسا ہوتا ہے جیسے پارٹی میں لڑکیاں پی رہی تھیں اور پھر ہنس رہی تھیں۔ یہ نوعمر لڑکی نہ جانے کتنے وقت سے اس دیوار کی اوٹ سے اس فارم ہاؤس میں ہو رہی پارٹی کو دیکھ رہی تھی۔ رنگ برنگے کپڑوں اور سوٹ میں ملبوس مرد اور عورتیں کسی دوسرے سیارے سے آئے ہوئے لوگ لگ رہے تھے۔ تبھی وہ ان کو چھپ چھپ کر گھور گھور کر ان کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ ایک عورت اسی انداز میں گلاس سے ایک پیلا مشروب پی رہی تھی۔ دور دور سے وہ سب کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ ابھی اتنے قریب آ کر بھی یہ سب کرتے ہوئے اس نوعمر لڑکی کو کتنا مزہ آ رہا تھا۔ پھر ایک طرف رکھی ایک آدھی کھائی چاکلیٹ پڑی تھی جسے چھپ چھپ کر اس نے اٹھا لیا اور چبا لی۔ ایسی چاکلیٹ کا ذائقہ تو اس نے شاید کبھی چکھا ہی نہ تھا۔ تبھی وہ مزے سے کھاتی چلی گئی۔ چاکلیٹ اتنی پگھلی ہوئی تھی کہ ریپر سے بھی وہ چاکلیٹ صاف کر چکی تھی۔ ایسی نعمتیں اس کے نصیب میں بار بار کہاں آنی تھیں۔ پھر دور ایک ڈی جے سسٹم کو دیکھ کر اس کے کانوں میں وہی دھن بجنے لگی جو پارٹی میں سن سن کر لوگوں کو ڈانس کرتے وہ دیکھ رہی تھی۔ کانوں میں وہ دھن بجنا تھی اور وہ اسی پارک میں اپنے میلے سے فراق کے دونوں کونے پکڑ کر ڈانس کرنے لگی۔ پیاری تیار ہوئی لڑکیاں اتنے اچھے اچھے لڑکوں کے ساتھ ایسے ہی گھوم گھوم کر ڈانس کر رہی تھیں جیسے ابھی یہ نوعمر لڑکی کر رہی تھی، مگر وہ تو ماہر تھی اور یہ نوعمر لڑکی تو نہیں تھی۔ تبھی گھومتے گھومتے ہوئے وہ بار بار گر رہی تھی اور اپنی بے وقوفی پر ہنس بھی رہی تھی۔ آس پاس کوئی تھا نہیں تو وہ بے خوف اپنے اب پورے پارک میں گھومتی پھر رہی تھی۔ مہمانوں کی کرسیوں پر وہ بیٹھ کر دیکھ رہی تھی کیسی نرم گدی والی کرسیاں تھیں۔ اس نے کبھی اتنا نرم گدا کہاں دیکھا تھا۔ اسے ادھر آ کر مزہ آ رہا تھا اور گھومتے گھومتے وہ اس بڑے سے ڈی جے سسٹم تک آ گئی۔ اتنا مشکل سارا سسٹم وہ بس دور دور سے ہی دیکھ رہی تھی اور سر بھی کھجا رہی تھی کہ جانے اس ڈبے میں کون بیٹھا ہے جو گانے گاتا ہے۔ بیچاری دیہاتی لڑکی کو کیا پتا کہ ساؤنڈ سسٹم کس بلا کا نام ہے۔ تبھی بے خیالی میں اس نے ایک بٹن دبا دیا اور پھر کان پھاڑنے والی آواز سے وہ گھبرا گئی۔ سکوت میں ڈوبا عالم اچانک اتنے شور میں پھیل گیا تو وہ ہڑبڑا کر اسی بٹن کو دبانے لگی مگر آواز بند نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو زور سے پکڑا اور فارم ہاؤس کے اندر سے کسی کو باہر آتے دیکھا تو آس پاس دیکھ کر وہ ایک کرسی کے پیچھے چھپ گئی۔ کون ہے؟ ایک مردانہ آواز سنائی دی تو ڈر سے اس نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ کپکپاہٹ اس کے جسم پر صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ اندر آئی مگر وہ آ چکی تھی۔ اس مرد کے پیچھے دو اور مرد بھی آ گئے۔ اب نہ جانے کب ایک ہاتھ اس کے بالوں پر رینگتا ہوا محسوس ہوا تو وہ چیخنے لگی اور وہ اٹھ گئی۔ وہ کوئی لڑکا تھا۔ وہ اس کے الٹے ہاتھ پر کھڑا تھا۔ نوعمر لڑکی کو سمجھ نہ آیا وہ کہاں جائے تو وہ سیدھی طرف بھاگی مگر وہاں دوسرا لڑکا کھڑا تھا۔ پھر اس نے سامنے دیکھا تو تیسرا لڑکا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پیچھے دیوار تھی اور وہ تینوں میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ اے لڑکی، کیا نام ہے تمہارا؟ سامنے والا لڑکا پوچھ رہا تھا۔ میں دیدار۔ وہ لڑکی کانپتے ہوئے ابھی آگے کچھ کہہ رہی تھی کہ وہ تینوں لڑکے ہنسنے لگے۔ دیدار، ماشاءاللہ، سامنے والے لڑکے نے کہا تھا اور ہنستے ہوئے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھائی مجھے جانے دے۔ نوعمر لڑکی نے اس سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ ارے اتنا جلدی کیوں؟ پہلے ہم سے دوستی تو کر لو۔ سامنے والا لڑکا بولا تھا۔ میرا نام عزت ہے۔ کیا نام ہے میرا؟ وہ لڑکا اس لڑکی سے پوچھنے لگا۔ عزت، لڑکی نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ اور میرا نام عامر ہے۔ الٹے ہاتھ والے لڑکے نے کہا۔ اور میرا نام ازمیر۔ سیدھے ہاتھ والے لڑکے نے کہا۔ بھائی مجھے جانے دیں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ نوعمر لڑکی نے التجائی انداز میں کہا تو وہ تینوں لڑکے ہنسے۔ وہ لڑکی نہیں جانتی تھی وہ پورے نشے میں ٹن تھے۔
ارے پارٹی نہیں کرو گی ہمارے ساتھ؟ یہ ازمیر نے کہا تھا۔ نہیں بھائی، مجھے جانے دیں، اللہ کا واسطہ، وہ لڑکی ڈر کر بول رہی تھی۔ ارے بس تھوڑی دیر، عامر جاؤ ہماری مہمان کے لیے گانا چلاؤ، بالکل ان کے ذوق جیسا ہو۔ عزت نے عامر سے کہا تو عامر نشے میں دھت پولیس والوں کی طرح سلیوٹ کرتا ڈی جے سسٹم تک جانے لگا۔ یہ لو۔ ازمیر نے ایک مشروب بھر کر لڑکی کو دیا تو اوپل نے پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نہیں بھائی، مجھے نہیں جانا ہے، وہ ڈرے انداز میں بولی تو عزت کو غصہ آیا۔ دیکھو یہ پیو، پھر ہم جانے دیں گے۔ عزت نے ازمیر کو دیکھ کر آنکھ ماری تو وہ لڑکی اس مشروب کو عام سا سمجھ کر ایک ہی گھونٹ میں پیتے ہوئے بولی، بھائی میں جاؤں؟ اس لڑکی کے کہتے ہی ایک رومانوی دھن فضا میں پھیل گئی۔ ایک بار ڈانس کرو پھر چلی جانا۔ عزت نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور زبردستی اس کے ساتھ ناچنے لگا۔ فضا میں گیت گونج رہا تھا۔ اے دوستو، گوری کنواری سی حسینہ کے بھیگے گلابی نرم ہونٹوں کا، جھیل سی جیسی نیلی نیلی آنکھوں کا دیدار ہو گیا، مجھ کو پیار ہو گیا۔ عزت اس لڑکی کو گھما گھما کر نچا رہا تھا۔ پھر اس نے عامر کی طرف اس لڑکی کو دھکا دیا۔ عامر نے فوراً اسے اپنی باہوں میں دھر لیا۔ لڑکی کا شراب پینے کی وجہ سے دماغ سن ہو چکا تھا۔ جو ہو رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہی عامر نے اسے ڈانس کروایا، پھر اس نے ازمیر کی طرف اسے پھینک دیا۔ اس نے بھی اسے باہوں میں بھرتے پہلے جام پلایا۔ وہ لڑکی نہیں پینا چاہتی تھی مگر ازمیر نے زبردستی اسے پلایا۔ ایک عورت کی اتنی توہین اور ذلالت دیکھ کر آسمان نہیں گرا تھا اور نہ ہی زمین پھٹی تھی۔ وہ لڑکی اب ہوش و حواس سے گئی تھی مگر آخری منظر جو اس نے دیکھا وہ وہی لڑکا تھا جسے وہ لڑکی پسند کرتی تھی۔ وہ فارم ہاؤس سے نکلا تھا اور ان تینوں سے کچھ کہہ رہا تھا مگر اس لڑکی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ پھر وہ اسے باہوں میں بھر کر ڈانس کرنے لگا۔ باقی تینوں بوتل میں مشروب پیتے ہوئے ان کو دیکھ کر ہنس رہے تھے، جبکہ وہ نوعمر لڑکی اس کی باہوں میں ہوش و حواس کھو کر گر چکی تھی۔ اللہ کی لعنت پڑے ان چاروں پر جو نشے میں دھت ایک نوعمر سی لڑکی کے ساتھ اتنی ذلالت سے پیش آئے۔ شیر دل نے جب اوپل کی دوست دیدار کے بارے میں بتایا تو زینیا کو دیدار کا سوچ سوچ کر بہت دکھ ہوا اور بے ساختہ اس کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے تھے تو شیر دل کے چہرے پر بہت نرم مسکراہٹ ابھری تھی۔ زینیا، سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں، ہمیں صحیح کوئی بات پتہ نہیں ہوتی، بس ایک ہی سائڈ کی کہانی سن کر لان تان شروع کر دیتے ہیں۔ تو تم مجھے ان مردوں کی دکھی سٹوری سناؤ گے جنہوں نے ایسی درندگی اس لڑکی کے ساتھ کی؟ تمہاری کہانی سے تو مجھے یہی لگے گا کہ تم مردوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو، زینیا نے پختگی سے کہا تھا۔ ان تینوں کو تو نہیں بچاؤں گا، ہاں اس آخری والے کو ضرور بچاؤں گا، اور میں سچ کہوں گا مگر اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیدار کے ساتھ صرف یہی قیامت نہ ہوئی تھی، اس وقت سے لے کر آج تک وہ تڑپ رہی ہے، ایک کے بعد ایک قیامت اس پر گزر رہی ہے۔ شیر دل نے کہتے ہوئے اسے سنجیدگی سے آگے کی کہانی سنانی شروع کی۔ 5 سال پہلے رات کے 3 بج رہے تھے جب اس نوعمر لڑکی کے والد کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ رافعہ کو نیند میں محسوس ہوا تو وہ چونک کر اٹھی۔ وہ ہر رات ایسے ہی سوتی تھی، ذرا سی حرکت پر ان کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ شوہر کی اکثر طبیعت خراب ہو جاتی تھی تو وہ اپنی بیٹی کو جگا کر لے آتی تھی اور وہ اپنے والد کی طبیعت سنبھال لیتی تھی۔ تبھی وہ ہڑبڑا کر اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف گئیں مگر اس کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ چونکی۔ اندر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ رافعہ حیران ہوئی، وہ تو یہیں سوتی تھی، آج وہ کہاں تھی؟ تبھی وہ سارا گھر چھان چکی تھی مگر اس کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ رافعہ کو سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ تبھی وہ اپنے شوہر کے پاس آئی۔ ان کی بگڑتی حالت کے تحت وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی تو خود ہی ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کا ہاتھ سہلانے لگی، ان کا سینہ دبانے لگی کہ ان کا سانس بحال ہو مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ رافعہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، بیٹی کو ڈھونڈنے جائے یا شوہر کی طبیعت سنبھالنے کی کوشش کرے۔ کیسی قیامت کی سی رات تھی۔
کچھ سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ بیٹی کی گمشدگی اور شوہر کی بگڑتی طبیعت نے رافعہ کی حالت بھی خراب کر دی۔ اس کے پاس اب کسی کو بلانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ تبھی وہ باہر آئی۔ آس پاس کے گھر اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہوں نے آس پاس کے گھر بجانے شروع کیے۔ اتنی رات دروازہ کھڑکانے کی وجہ سے لوگ ہڑبڑا کر اٹھنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں رافعہ کی بیٹی کی گمشدگی اور اس کے شوہر کی طبیعت کی خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ سب اس لڑکی کو تلاش کر رہے تھے۔ آس پاس کا سارا علاقہ چھان مارا تھا مگر کسی کو کوئی سراغ نہ ملا۔ کاشف احمد اپنی بیٹی رابعہ کے ساتھ پاس کے علاقے سے ڈاکٹر کو بلانے اس رات میں نکل کر جا رہے تھے جب راستے میں ان کا بڑا دردناک ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں رابعہ کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں۔ اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ کار ایکسیڈنٹ سے وہ دونوں بچ سکتے تھے مگر بروقت مدد نہ ملنے کی وجہ سے کاشف احمد جان سے جا چکے تھے۔ رابعہ کا بہت خون بہہ چکا تھا مگر وہ بچ گئی تھی۔ آس پاس کے لوگوں کی بروقت مدد کی وجہ سے فجر کا وقت قریب تھا جب حبیب اللہ اس لڑکی کو ڈھونڈتے ہوئے اس فارم ہاؤس میں آ گیا تھا۔ رات وہ پارٹی شروع ہونے سے پہلے ہی مہمانوں کو چھوڑ کر گھر آ گیا تھا۔ پارٹی کا انتظام اسی نے سیٹ کروایا تھا۔ بڑے لوگوں میں اسے عجیب لگتا تھا، تبھی سارے انتظام کر کے وہ جلدی ہی اپنے گھر آ جایا کرتا تھا۔ کسی بھی چیز کی صورت میں عزت اسے کال کرتا تو وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سارا انتظام کر دیا کرتا تھا۔ مگر جب حبیب اللہ کو رافعہ کی بیٹی کی گمشدگی کی خبر ملی اس کا دھیان فارم ہاؤس کی طرف ہی گیا تھا۔ وہ انہی وادیوں اور گھاٹیوں میں اسے ڈھونڈتا رہا مگر اب وہ مہمانوں کا سوچتے ہوئے فارم ہاؤس آیا تو کسی کو یہاں نہ پا کر وہ حیران ہوا۔ عزت صاحب نے اسے بتایا تو تھا کہ وہ رات یہیں رہیں گے، پھر وہ کہاں گئے؟ حبیب اللہ سوچ رہا تھا۔ یہ فارم ہاؤس عزت کے والد کا تھا۔ انہی کے مہمان وغیرہ ادھر آ کر رہتے تھے تو وہ یوں ہی اندر برآمدے میں آیا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ وہ بھی ایسے ہی ایک کمرے کی طرف آیا تھا تو وہاں ایک لڑکی کی حالت دیکھ کر لڑکھڑاتا بچا۔ وہاں وہ بے ہوش پڑی تھی۔ جیسی حالت میں وہ پڑی تھی اس کی نظریں جھک گئیں۔ وہ بیڈ پر پڑی اس کی چادر اٹھا کر اس کی طرف آیا اور اس پر ڈال دی۔ اس کا ہاتھ اٹھا کر اس کی نبض دیکھنے لگا۔ سانسیں چل رہی تھیں تو اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، باہر گیا، پھر گلاس میں پانی بھر لایا۔ ہاتھوں میں پانی لے کر اس نے اس لڑکی کی طرف چہرے پر پانی کی چھینٹیں دیں۔ زخموں سے چور اس کے چہرے پر ٹھنڈے پانی کی بوندیں گریں تو اس کے اعصاب بیدار ہونا شروع ہوئے اور رات کا تمام مناظر ذہن کے پردے پر آتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور حبیب اللہ سے دور ہوئی۔ ہٹو! وہ زمین پر رینگتے ہوئے کمرے کے ایک کونے میں خوف سے خود کو سمیٹ کر بیٹھ کر کانپنے لگی۔ دیکھو، ڈرو نہیں، میں لینے آیا ہوں تمہیں، حبیب اللہ کہہ رہا تھا مگر وہ ڈری سہمی خود کو اور زور سے لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ حبیب اللہ کو اس کے لیے دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ چلو، تمہارے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، چلو۔ وہ لڑکی جو حبیب اللہ کو دیکھ کر ڈر رہی تھی اپنے بابا کا ذکر سن کر اس کی آنکھیں گرم پانی سے بھر گئیں۔ قیامت والی رات گزر گئی تھی مگر سور تو پھونکا ہی نہیں گیا تھا۔ پھر یوں اچانک قیامت کہاں سے آ گئی؟ وہ بابا کا نام سن کر ننگے پیر باہر کو بھاگی، اپنے زخموں، اپنے صدموں اور اپنے پھٹے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر۔ وہ تھوڑی دیر بعد جب گھر پہنچی تو گھر میں لوگوں کا رش تھا۔ وہ لوگوں کا سمندر چیرتی ہوئی اندر آئی تو اس نے اپنے بابا کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے سکون کی نیند سو رہے تھے اور اسے بہت دور جا چکے تھے۔ رافعہ اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑے رو رہی تھی جبکہ وہ نوعمر لڑکی گنگ کھڑی رہی۔ لوگ اس کی حالت دیکھ کر سمجھ چکے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا تھا۔ رافعہ کو اپنی بیٹی کی آمد کا وہم ہوا تو وہ اٹھی اور اسے مارنا شروع ہو گئی مگر وہ بے حس و حرکت بڑی مار کھاتی رہی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں قیامت ایک حادثہ ہے جو ایک بار آتا ہے پھر چلا جاتا ہے مگر یہاں ایسی قیامت آئی تھی جو واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ قیامت کا کالا سایہ اب ان کی زندگی پر ہمیشہ کے لیے آ گیا تھا اور قیامت تو ابھی شروع ہی ہوئی تھی۔ رافعہ کے شوہر اور کاشف احمد کے جنازے ساتھ پڑھائے گئے۔ کچھ دنوں کے سوگ کے بعد رافعہ اور اس کی بیٹی اپنے آبائی گاؤں چلے گئے مگر وہاں ایک نیا مسئلہ ان کا منتظر تھا۔ وہ مسئلہ تھا عاقب۔
عاقب ایک بیماری میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے سب اس سے دور بھاگتے تھے، مگر اس علاقے میں اس کا اثر و رسوخ زیادہ اور ادھر کے لوگوں سے خاصا امیر بھی تھا۔ اسی وجہ سے رافعہ کے شوہر نے بہت معمولی رقم اس سے ادھار لی تھی، مگر رافعہ کے شوہر کی اچانک موت کے بعد اس نے ان کے باغ پر ناجائز قبضہ کر لیا۔ یہ باغ رافعہ اور اس کی بیٹی کی آخری امید تھا، مگر عاقب نے ناجائز دھوس جما کر انہیں ڈرایا تھا۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اسے پیسے دیے جائیں، مگر رافعہ کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے تو وہ کیا کرتی۔ بہت سوچ بچار کے بعد رافعہ نے اس بیمار شخص سے دوسری شادی کر لی تاکہ باغ بھی ادھر ہی رہے، جس سے رافعہ بیٹی پڑھائی اور کفالت بھی کر سکے۔ قیامتیں اور کیا کم تھیں کہ آئے روز اس نو عمر لڑکی کو اس کا سوتیلا باپ بہانے بہانے سے چھوتا، تنگ کرتا۔ پھر یہ بھی راز فاش ہوا کہ رافعہ کے شوہر کو عاقب نے ہی ایسی کوئی چیز کھلائی تھی جس سے اس کے لیور میں چھید پڑ گیا تھا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ پتہ لگتے ہی عاقب اس حد تک بھی گر سکتا ہے پیسے اور باغ کے لیے، تو اسی کے پیش نظر رافعہ نے اپنی بیٹی کو اسلام آباد بھیج دیا، جہاں پر وہ ہاسٹلوں میں دھکے کھاتے ہوئے بڑی ہوئی۔ ایک منٹ، زینیا اس لڑکی کی کہانی سنتے ہوئے چونکی تھی۔ یہ کہانی تو وہ پہلے بھی سن چکی ہے، زینیا نے کہا تو شیر دل نے سنجیدگی سے دیکھا، جیسے تصدیق کر رہا ہو کہ وہ جو سوچ رہی ہے بالکل صحیح سوچ رہی ہے۔ اس کا مطلب وہ لڑکی اوپل تھی، کیونکہ اس نے ہی اپنی ماں کی یہی سٹوری بتائی تھی، یعنی یہ سب اس کے ساتھ۔ اوہ مائی گاڈ! زینیا کو سارا واقعہ سمجھ میں آیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ ہاں، وہ نو عمر لڑکی اوپل تھی، تب وہ ایسی نہیں تھی جیسی اب ہے۔ چھوٹے سے قصبے میں رہنے والی اوپل الڑ اور نو عمر تھی۔ اس کی چال میں پینڈو پن تھا، ڈھکی چھپی شرمیلی سی، مگر اب وہ بے باک ہے، کانفیڈنٹ ہے، اور بچپن کی ساری معصومیت کھو کر وہ اب گرومڈ اور حسین ہو چکی ہے۔ شیر دل نے کہا تو زینیا کو یقین نہ آیا۔ یہ تو سچ کہا، مرد ایک بدبخت ہے، مگر ضروری نہیں ہر بات عورت جان بوجھ کر ہی مرد کو الو بنائے، کوئی نادانستہ بھی تو بنا سکتی ہے۔ اوپل کی کہی وہ بات اسے سمجھ آ رہی تھی۔ اس سب میں اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ نادانستہ اسے اوپل سے کہی اس بات کا دکھ ہوا کہ مرد غلطی کرتا ہے تو عورت کی وجہ سے۔ غلطی شاید اوپل کی تھی کہ وہ رات اس سنسان فارم میں گئی کیوں؟ تبھی تو ان چاروں کی ہمت ہوئی کہ وہ اسے نوچ کھائیں۔ اوپل نے صحیح کہا تھا، اس رات واقعی بھیڑیا آئے تھے جو اسے نوچ کر کھا گئے تھے۔ زینیا سوچ کر دکھ محسوس کرنے لگی۔ مگر یہ سب کچھ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ شیر دل سے پوچھ رہی تھی۔ جب میں اس فارم ہاؤس پر گیا تو مجھے حبیب اللہ نے بتایا تھا کہ ایک لڑکی پر واقعی بھیڑیوں کا حملہ ہوا تھا اور اسے پاس کے اسپتال لے جایا گیا تھا۔ میں وہاں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ ایسی کوئی لڑکی وہاں نہیں لائی گئی تھی، بلکہ اس علاقے میں بھیڑیے ہیں ہی نہیں۔ یہ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اس رات واقعی کچھ تو ہوا تھا۔ تبھی پھر میں اس گاؤں واپس گیا، حبیب اللہ سے اس لڑکی کا دوبارہ پوچھا۔ حبیب اللہ جو ہر بار آنے والے کو ایسی ہی کہانی سناتا تھا، اسے خوش فہمی تھی کہ کون ہسپتال جا کر تصدیق کرے گا، تبھی وہ ہر بار آنے والے کو یہی کہانی سناتا اور لوگ بنا تصدیق کیے چلے جاتے۔ شیر دل اتفاق سے تصدیق کر آیا تھا، تبھی وہ مان گیا کہ اس لڑکی دیدار نام کی لڑکی کے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ حبیب اللہ سے ہر کوئی کسی دیدار نام کی لڑکی کے نام سے پوچھ گچھ کرنے آتا تھا، تبھی اس نے دیدار کے نام کا سہارا لیا اور مجھے اوپل کی کہانی دیدار کے نام سے سنائی۔ پھر تم اتنا شیور کیسے ہو کہ وہ دیدار اور یہ اوپل ایک ہی لڑکی ہیں؟ کیونکہ رات مجھے سراغ ملا جس کی وجہ سے میں رات بھر سو نہ سکا۔ پہلے کوٹلی ستیا گیا، وہاں سے حبیب اللہ سے تصدیق کی، پھر گھر آ کر تمہارے لیے یہ ساری سجاوٹ کی، پھر تمہیں لینے پہنچ گیا۔ پھر اوپل نے اپنا نام دیدار کیوں لیا؟ زینیا کے من میں سوال آیا تو وہ پوچھنے لگی۔ مجھے اس سوال کا جواب بھی صبح ملا۔ اس رات جب عزت نے اوپل سے اس کا نام پوچھا تھا تو وہ یہی بتانا چاہتی تھی کہ وہ دیدار کی بیٹی ہے۔ دیدار اس فارم ہاؤس کا سابقہ مینیجر۔ دیدار اوپل کے والد کا نام تھا، مگر وہ بس دیدار ہی کہہ سکی، اور وہاں وہ تینوں ہنسنے لگے
اور انہوں نے سوچ لیا کہ اس لڑکی کا نام دیدار ہے۔ اب دیدار ایسا نام ہے جو مرد بھی رکھتا ہے اور عورت بھی، تو ساری کنفیوژن یہاں سے ہوئی۔ آئی ایم امپریسڈ۔ تمہیں اس کیس پر لگا کر میں نے واقعی اچھا کام کیا۔ میں ضرور اوپر کو انصاف دلاؤں گی، زینیا نے ایک نئی چمک کے ساتھ کہا تھا، جبکہ شیر دل پھر اسی پر اسرار مسکراہٹ سے بولا، پہلے کہانی تو پوری ہو جائے، پھر شاید تمہارا موڈ بدل جائے۔ اوپر کو انصاف دلانے کا شیر دل کے پر اسرار سے انداز پر زینیا نے منہ بنایا تھا۔ ابھی اور بھی کچھ رہتا ہے؟ اوف، اتنا سسپینس کیوں پھیلا رہے ہو، جلدی آگے بتاؤ، زینیا نے پوچھا تو شیر دل نے کہانی آگے بڑھائی۔ تو ہم کہاں پہنچے تھے؟ ہاں، اوپر اسلام آباد چلی آئی۔ پھر اس نے کیسے مشکل حالات فیس کیے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک پینڈو لڑکی جو کبھی اپنے گھر سے بھی نہیں نکلی تھی، اتنے بڑے شہر میں آ کر اس نے کیسے سب کچھ فیس کیا ہوگا یہ امیجن کرنا بھی مشکل ہے۔ ہم جو سوچ بھی نہیں سکتے وہ سب اوپر برداشت کرتی آئی۔ تمہیں یاد ہے زینیا، میں بھی تو اسی عمر کا تھا، بلکہ اس سے تھوڑا بڑا ہی۔ اوپر سے میں تو لڑکا بھی تھا، مگر جب میں اوکاڑا سے لاہور آیا تھا تو مجھے بھی کتنی مشکلیں پیش آئی تھیں۔ اوپر تو پھر چھوٹی بھی تھی اور لڑکی بھی، کیسی ہراسمنٹ اور نظریں برداشت کرتی ہوگی، کتنی تنگ دستیاں آئی ہوں گی۔ ماں کا دکھ جو عاقب جیسے غلیظ بیماری کا شکار بنی بیٹھی تھی، اس کا الگ دکھ، اپنے بابا کے قاتل کے ساتھ اس کی ماں کا ہونا، سوچنا بھی کتنا بھیانک احساس ہوتا ہے زینیا۔ جیسے میری سوتیلی ماں میرا خرچہ پانی بند کرتی، ویسے اوپر کا سوتیلا باپ اسے کتنا تنگ کرتا ہوگا۔ لڑکی زیادہ سفر کرتی ہے زینیا، لڑکا تو جیسے تیسے برداشت کر جاتا ہے، مگر لڑکی نہیں کر پاتی۔ شاید تبھی وہ وقت کے ساتھ بے حس اور جنونی ہو گئی۔ 5 مہینے پہلے رافعہ یعنی اوپل کی ماں اس بیماری سے مر گئی جو عاقب سے انہیں ملی، مگر وہ خبیث ابھی بھی زندہ تھا اور اوپل پر نظر بھی رکھے ہوئے تھا۔ جب اوپل اتنے سالوں بعد واپس اپنے آبائی گاؤں آئی اپنی ماں کے جنازے پر، تو عاقب نے اسے دوبارہ باغ سے حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ قانوناً وہ اوپل کا تھا، مگر عاقب بھی ایسا ہٹ دھرم تھا کہ اوپل کو خالی ہاتھ واپس آنا پڑا، اور تو اور اوپل کے ساتھ بدتمیزی بھی کی اور اسے شادی کرنے کو کہا۔ ایسی گھٹیا سوچ کے عاقب اور اس باغ پر وہ لعنت دیکھ کر واپس چلی آئی تھی۔ انہی دنوں وہ یونیورسٹی سے فارغ ہوئی تو نوکری کی تلاش کی، مگر اسے کوئی جاب نہیں مل رہی تھی۔ لوگ انٹرویو پر بلاتے، الٹے سیدھے سوال کرتے، اس سے ذو معنی باتیں کرتے، اور اوپل بس برداشت کر کے واپس چلی آتی۔ مگر اب اسے پیسوں کی ضرورت ہونے لگی تھی۔ پہلے امی کچھ نہ کچھ کر کے عاقب سے پیسے نکلوا دیتی تھیں، مگر اب نہ امی تھی نہ جاب، وہ کیسے گزارا کرتی؟ تب اسے بریرہ کا خیال آیا۔ وہ اکیلی تھی اور اسے کئی بار فلیٹ شیئر کرنے کا کہہ چکی تھی۔ اوپل کے ماضی کے بارے میں بریرہ کچھ خاص نہیں جانتی تھی۔ کالج کے دنوں سے دونوں کی دوستی تھی، پھر ایم کام تک وہ ساتھ رہیں۔ بریرہ کی آفس میں ویکینسی تھی اور اسی کی کوششوں سے اوپل کو اس کی فرم میں جاب مل گئی۔ یہ اس دن کی بات ہے جب اوپل پہلی بار اس فلیٹ میں آئی تھی۔ بارش کے ساتھ دھوپ نکلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کوس قزح کے رنگ آسمان پر بکھرے نظر آ رہے تھے۔ اسلام آباد کے اس علاقے میں یہ منظر کوئی نیا نہ تھا، مگر پھر بھی لوگ اللہ کی اس قدرت کا نظارہ کرنے اپنے فلیٹوں کی بالکنیوں پر کھڑے تھے۔ کوئی یہ منظر اپنے موبائل میں قید کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو کوئی ہلکی بارش اور موسم کی سرد ہوا کا لطف اٹھانے فلیٹوں سے اتر کر نیچے ٹہل رہا تھا۔ انہی فلیٹس کے مین گیٹ پر ایک کیب رکتی ہے، جس میں سے ایک لڑکی چھتری نکال کر باہر نکلتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس نے اوور کوٹ پہن رکھا تھا، ایک ہاتھ میں چھتری لیے، دوسرے ہاتھ میں 2-3 سامان کے شاپر تھامے وہ مین گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے کسی گاڑی کے بریک چرچرائے تھے۔ اس لڑکی نے چونک کر گاڑی کو دیکھا۔ اس لڑکی کی اس گاڑی سے ٹکر نہیں ہوئی تھی، مگر گھبراہٹ سے پیچھے ہٹتے وہ روڈ پر پھسل گئی تھی اور اس کے ہاتھ میں موجود شاپرز ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ چھتری بھی ہوا کے زور پر روڈ پر جا گری تھی۔ بریک کے چرچرانے سے یہ منظر لوگ فلیٹوں کی بالکنی میں سے بخوبی دیکھ رہے تھے۔ آس پاس ٹہلنے والے لوگ بھی اس طرف متوجہ ہوئے۔ ہلکی بارش کی بوندوں نے اس لڑکی کے کپڑوں کو بھگو دیا تھا۔ تبھی اس گاڑی کے دروازے کھلے
اور کوئی تیزی سے اس کی طرف بڑھتا آیا تھا۔ آئی ایم سوری میم، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ جو گاڑی کے نیچے کچل جانے سے بچنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، اس بھاری آواز پر ہوش میں آئی اور اپنے سامنے اس شاندار وجاہت والے مرد کو دیکھ رہی تھی۔ عبدالقدوس، جاؤ میم کی چھتری لے کر آؤ۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس لڑکی کے بکھرے شاپرز کو سمیٹتے ہوئے اپنے ڈرائیور سے کہہ رہا تھا، اٹھے میم۔ سارے شاپر سمیٹ کر اس نے ہاتھ اس لڑکی کی طرف بڑھایا تھا جو ابھی تک پھسل جانے کی وجہ سے شوق میں تھی۔ وہ لڑکی ابھی بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس بھاری آواز والے نے پولیس کی وردی پہن رکھی تھی، آنکھوں پر سن گلاسز، پیروں میں بھاری بوٹ، پولیس کٹ ہیئر سٹائل، بڑی شاندار سی سرکاری گاڑی، ڈرائیور اور 2 گارڈز کے ساتھ کھڑا وہ پولیس والا کسی بڑے عہدے پر فائز کوئی بڑا افسر ہی لگ رہا تھا، تبھی اتنے پروٹوکول سے کھڑا تھا۔ میم، اس ہینڈسم کے دوسری بار کہنے پر اس لڑکی نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ کسرتی جسم کے مالک پولیس والے نے اسے اٹھانے کے بعد پریشانی سے پوچھا تھا۔ وہ گمسم سی ہو کر اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ آر یو اوکے؟ یکٹک اس لڑکی کے دیکھنے پر وہ ہینڈسم تھوڑا سا جذبس ہوا تھا۔ سر، یہ تو ٹوٹ گئی ہے۔ عبدالقدوس چھتری لے آیا تھا اور چھتری کی حالت بتا رہا تھا۔ اس کے شاپرز اور چھتری ایک گارڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ ہینڈسم اس لڑکی سے مخاطب ہوا۔ چلیں آپ میری گاڑی میں بیٹھیں، میں آپ کو آپ کے فلیٹ تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے کہنے کے ساتھ ہی جیسے وہ لڑکی ہوش میں آئی تھی۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس نے آگے بڑھ کر گارڈ سے اپنی شاپرز بیگ اور ٹوٹی پھوٹی چھتری لیتے ہوئے کہا، آر یو شیور آپ چلی جائیں گی؟ یا یہ سامان آپ گارڈز کو دے دیں، یہ آپ کے فلیٹ تک چھوڑ آئیں گے؟ اس ہینڈسم سی لڑکی نے اس لڑکی سے پوچھا، پھر اسے آفر دے دی۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ اوپل نظر چرا کر اپنا سامان پکڑتی مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی اور اس نے دوبارہ پیچھے دیکھنے کی ہمت نہ کی، مگر وہ اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ماضی سوچے گی تو اسی میں قید ہو کر رہ جائے گی۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، تبھی وہ اس کا خیال چھوڑ کر اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔ اوپل کو بریرا کے آفس میں اپائنٹ کر لیا گیا تھا اور اسے منڈے سے جوائن کرنا تھا، تو وہ آج بریرا کے ساتھ سینٹورس آئی تھی۔ اس نے آفس کے لیے کچھ کپڑے، سینڈلز، بیگ وغیرہ خریدنے تھے۔ وہ بریرا سے باتیں کرتے جیسے ہی ایکسیلیٹر پر کھڑی ہوئی تو ساتھ والی ایکسیلیٹر پر موجود وجود کو دیکھ کر چونکی، جو آس پاس سے بے نیاز اوپر جا رہا تھا۔ اس کا دھیان اوپل کی طرف نہیں گیا تھا، مگر اوپل اسے دیکھتی رہی۔ وہ اوپر جا چکا تھا، اوپل نیچے پہنچ چکی تھی، مگر پھر بھی وہ اسے دیکھے ہی جا رہی تھی جو اوپر کہیں گم ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ اوپل کو کھویا کھویا دیکھ کر بریرا نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ سر جھٹک کر سامنے والے برانڈ میں گھس گئی۔ ان کی شاپنگ پوری ہو چکی تھی۔ وہ دونوں یوں ہی اس آؤٹ لیٹ سے نکل رہی تھیں جب اوپل نے بریرا سے کہا، یار وہ اوپر میں نے ایک چیز دیکھی تھی، وہاں چلتے ہیں۔ مگر بریرا شاپنگ سے اتنا تھک گئی تھی کہ اس نے اوپر چلنے سے منع کر دیا۔ یار تم ہی چکر لگا آؤ، میں باہر انتظار کرتی ہوں۔ چلو پھر میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، وہ کہتی ایکسیلیٹر پر چڑھ گئی۔ اوپر کے سارے آؤٹ لیٹس اس نے چھان مارے، مگر اسے وہ کہیں نظر نہ آیا جس کے لیے وہ اوپر آئی تھی۔ یہ ہی تھا جو اس سے فلیٹ کے باہر ٹکرایا تھا، وہ پولیس والا جو اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر اوپر فوڈ کارنر پر آئی تھی تو اسے وہ نظر آ گیا۔ وہ فوڈ کورٹ کے اسٹال پر سامنے کھڑا کچھ خرید رہا تھا۔ اوپل اسے دیکھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور جتنی دیر وہ بیٹھی رہی اسے دیکھتی رہی۔ سوئی ہوئی وہ محبت بیدار ہو رہی تھی۔ کچی عمر کی محبت کا یہ نقصان ہے کہ وہ تاحیات رہتی ہے۔ نقصان فائدہ صحیح غلط سے پاک، یہ بس اپنے محبوب کے پیچھے کچے دھاگوں سے بندھے ڈور کے سنگ کھینچتی چلی جاتی ہے۔ اوپل بھی خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ اوپل کو فلیٹ میں آئے 2 سے 3 دن ہو گئے تھے اور وہ ان 2-3 دنوں میں اس پولیس والے کو کئی بار دیکھ چکی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون سے فلیٹ میں رہتا ہے، مگر اسے یہ پتا تھا کہ وہ سی بلاک میں رہتا ہے۔ وہ اپنے مخصوص ٹائم پر صبح فلیٹ سے نکل کر اپنی سرکاری گاڑی کی طرف آتا، ڈرائیور اس کے لیے دروازہ کھولتا
وہ آتا بیٹھتا، ڈرائیور دروازہ بند کرتا، پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی لے کر فلیٹ کے دروازے سے باہر نکل جاتا، مگر اس کے آنے کا وقت الگ الگ ہوتا۔ کبھی وہ دوپہر میں ہی آ جاتا، کبھی شام۔ اوپل بالکنی میں آ کر انتظار کرتی تو اس کی گاڑی پہلے ہی کھڑی ملتی تو وہ بدمزہ ہو کر واپس اندر چلی جاتی۔ کبھی اس کی گاڑی کھڑی نہ ہوتی تو اس کے انتظار میں گھنٹوں کھڑی رہتی۔ وہ آتا تو اسے گاڑی سے اتر کر جاتے دیکھتی اور پھر اندر آ جاتی۔ یہ عادت ہو چکی تھی اس کی۔ آج وہ اتفاقاً اسے سینٹورس میں نظر آیا تو وہ اسے ڈھونڈتے فوڈ ایریا آ گئی۔ شاید تجسس تھا کہ وہ ادھر اکیلا آیا تھا یا کسی کے ساتھ تھا۔ وہی دیکھنے وہ ایک کرسی کی طرف آ کر بیٹھ گئی۔ آج اس پولیس والے نے پولیس وردی نہیں پہنی تھی، پھر بھی اہتمام سے تیار ہوئے وہ جاذب نظر لگ رہا تھا۔ کثرتی جسم کا مالک وہ شخص ایک ٹرے لیے کاؤنٹر سے مڑا تھا اور ایک ٹیبل کی طرف آ کر بیٹھ گیا۔ اس ٹیبل پر پہلے ہی ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کے بھورے بال ہی اوپل کو نظر آ رہے تھے۔ وہ لڑکی کرسی کی ایک سائڈ بیٹھی تھی جہاں سے اوپل کو اس لڑکی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ بیٹھتے ہی ایک الگ چمک اس شخص کے چہرے پر آ گئی تھی۔ آنکھوں میں نامحسوس کردہ چمک۔ اس لڑکی کی بات بات پر مسکرا کر دیکھنے پر اوپل کو اندر سے نہ جانے کیسا احساس ہو رہا تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دے رہی تھی۔ وہ شخص برگر کھاتے ہوئے اسے ایک لمحہ دیکھ کر چونکا تھا اور اوپل نے نظر گھما کر اپنا پرس کاندھے پر ڈالا اور اسے نظریں بچا کر چلی گئی۔ وہ کسی لڑکی سے ملنے آیا تھا، شاید دوست۔ اوپل کو پہلا خیال یہی آیا تھا، یا منگیتر؟ اور کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ وہ نیچے آئی تو بریرہ منہ بنا کر کھڑی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ میں جو ڈھونڈنے گئی تھی نا، وہ شاید کسی اور کو نصیب ہو گیا۔ اوپل نے ذو معنی جملہ کہا۔ تو کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے اچھا کچھ مل جائے گا، فکر نہ کرو۔ بریرہ نے اوپل کو تسلی دی جو سنجیدہ چہرے کے ساتھ سینٹورس سے باہر نکل رہی تھی۔ تم جانتی ہو میں کون سے پولیس والے کی کہانی سنا رہا ہوں؟ شیر دل نے یوں ہی زینیا سے پوچھا تو اس نے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں، ہوگا کوئی۔ اگر میں کہوں کہ تم اسے جانتی ہو پھر؟ شیر دل نے کہا تو زینیا الجھی تھی۔ وہ تم تو نہیں؟ نہیں، وہ نائل۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ زینیا جو اب تک تحمل کا مظاہرہ کرتی ہوئی پوری کہانی سن رہی تھی، نائل کا نام سن کر غصے سے اٹھی تھی اور تیز لہجے میں بولی، تم جانتے ہو نائل ایسے نہیں ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو نائل نے اوپل کے ساتھ؟ چھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی جو تم کہہ رہے ہو۔ مگر یہ سچ ہے زینیا، اور میں تمہیں اب نائل کی طرف کی کہانی سناؤں گا اور تمہیں بہت تحمل سے کچھ سننا ہوگا۔ شیر دل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے صوفے پر بٹھایا تھا اور شیر دل اسے اب کہانی کا وہ پلاٹ ٹویسٹ سنانے والا تھا جو کہانی کا رخ بدلنے والا تھا۔ نائل زیدی کی CSS کی سلیکشن ہونے کے بعد ٹریننگ بھی کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ اسی خوشی میں نائل کے والد نے پارٹی رکھی تھی۔ نائل کے والد اس کی حرکتوں کی وجہ سے پریشان تھے۔ نہ کوئی گرل فرینڈ تھی، نہ وہ شراب نوشی کرتا تھا۔ آخر کو ایلیٹ کلاس کا ثبوت تھا اور باقی سارے خاندانوں کے لڑکیوں کے ساتھ بھی نائل کا اٹھنا بیٹھنا تھا، نہ کوئی دوستی۔ اس لیے نائل کے والد نے ایک پارٹی ارینج کروائی تھی، وہ بھی لاہور سے دور کوٹلی ستیاں کے ایک فارم ہاؤس میں، تاکہ نائل گھوم پھر کر اپنا ذہن بھی کھول سکے اور اکیلے میں اس کے دوست اسے شراب نوشی کروا سکیں۔ بنا شراب نوشی کے کون مانے گا کہ وہ کوئی ایلیٹ کلاس کا لڑکا تھا؟ تبھی نائل کے والد نے اسجد، عامر اور ازمیر کو سمجھا دیا تھا کہ وہ نائل کو تھوڑا سا سدھاریں، کہ وہ لڑکیوں میں انٹرسٹ لے، کوئی مستی، کوئی مذاق کرے۔ ہر وقت خاموشی اور پر اصرار سا نائل کے والد کو بالکل پسند نہیں تھا۔ اسی لیے وہ صبح ہی فارم ہاؤس پہنچ گئے تھے۔ نائل کے منہ پر بیزاری تھی، مگر وہ بھی کیا کرتا۔ نائل کے والد نے ضد ہی ایسی کی ہوئی تھی کہ اسے زبردستی آنا پڑا، جبکہ وہ 2-3 بار پہلے بھی ادھر آ چکا تھا۔ اسے یہ جگہ بہت پسند آئی تھی، مگر اس بار نائل کا بالکل دل نہیں تھا ادھر آنے کا، کیونکہ یہاں رات کو پارٹی ہونی تھی اور وہ پارٹیوں سے چڑھتا تھا۔ اسے خاموشی پسند تھی، تنہائی اچھی لگتی تھی، مگر اب آ گیا تھا تو زبردستی اسے پارٹی کے لیے تیار بھی ہونا پڑا۔ پوری پارٹی میں وہ ایک کونے میں ہی بیٹھا رہا۔ لڑکیاں ادائیں دکھاتی ہوئی اسے ڈانس کی فرمائش کرتی،
مگر وہ منع کر دیتا۔ عزت کے بے حد اصرار پر اس نے ایک دو لڑکیوں کے ساتھ ڈانس بھی کیا، مگر زیادہ نہیں۔ کباب اور شباب کے بعد اب شراب کی باری تھی۔ مہمان جا چکے تھے، وہ چاروں ہی صرف آج رات ادھر رکے تھے۔ دھوکے سے عزت نے نائل کو ایک دو پیک پلا دیے تھے۔ نشہ چڑھتے ہی نائل ڈگمگا گیا اور وہ سارے ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے جب باہر سے میوزک کی آواز آئی۔ عزت چونک کر باہر گیا۔ کچھ دیر بعد عامر اور ازمیر بھی باہر آئے تو عزت کو خاموش کھڑا دیکھ کر عامر بولا، کیا ہوا؟ تبھی عزت نے شش کہہ کر ان دونوں کو چپ رہنے کا کہا اور ایک طرف اشارہ کر کے آہستہ آواز میں کہا، وہاں کوئی لڑکی ہے۔ تینوں ایک دوسرے کا اشارہ سمجھ کر خباثت سی مسکراہٹ کے ساتھ اس لڑکی کو پکڑ کر اب اس لڑکی کو ذلیل کر رہے تھے۔ نشے میں وہ تینوں اس لڑکی کے ساتھ کیسا پیش آ رہے تھے وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ کافی دیر جب وہ تینوں نہ آئے تو نائل جو شراب کو پینا اب انجوائے کر رہا تھا بد مزہ ہو کر انہیں دیکھنے کے لیے باہر آیا تو ان تینوں کو میوزک پر ڈانس کرتا دیکھ کر لڑکھڑاتا ہوا ادھر آیا۔ نشے میں وہ کیا کر رہا تھا اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ نائل لڑکھڑاتا ہوا ان کی طرف آیا۔ میرے بغیر ہی پارٹی کر رہے ہو؟ وہ نروٹے انداز میں بولا تو عزت نے ہنس کر اس لڑکی کو نائل کی طرف دھکا دیا۔ وہ لڑکی اس کی باہوں میں آئی، اس کے چہرے پر بال آ گئے جس کو نائل نے اپنی انگلیوں سے ہٹایا۔ معصوم سی وہ لڑکی آنکھوں کے پپوٹے بند کھول کر کے اسے دیکھ رہی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ نائل اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر فارم ہاؤس کے اندر لے گیا۔ باقی تینوں بھی اس کے پیچھے فارم ہاؤس آ گئے اور اندر جو درندگی ان چاروں نے نشے کی حالت میں اس لڑکی کے ساتھ کی وہ بیان سے باہر تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ سر میں واضح درد تھا، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے سر کو ہاتھ لگا کر دیکھا، ٹیمپریچر ٹھیک تھا مگر نشہ ابھی بھی ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ مگر وہ نشہ تو نہیں کرتا تھا، پھر شاید غلطی سے تھوڑی پی لی ہوگی۔ اس نے سوچتے ہوئے آس پاس دیکھا تو کمرہ بکھرا ہوا تھا جیسے بہت مشکل سے یہاں تک پہنچا ہو۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ تبھی وہ فریش ہونے کے لیے اٹھا، ایسے تو اسے پھر نیند آئے گی۔ تبھی وہ فریش ہونے واش روم گیا۔ اب وہ ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ پانی کی طلب ہوئی تو باہر آیا مگر باہر کا عالم دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ عزت اور عامر صوفے پر پیتے ہوئے سو گئے تھے جبکہ ازمیر بھی ایک کمرے سے نکل کر آ رہا تھا۔ اس کا حلیہ ایسا تھا کہ نائل کا سر شرم سے جھک گیا۔ ازمیر کپڑے ٹھیک کرو اپنے۔ مگر وہ لڑکھڑاتا ہوا آیا اور پھسل گیا۔ اتنی پیتے کیوں ہو تم لوگ کہ کچھ ہوش ہی نہیں رہے؟ نائل نے منہ بگاڑا اور اس کے پاس چلا آیا مگر ازمیر کو اٹھانے کے دوران اس کی نظر کمرے میں گئی تو اندر کے منظر نے اس پر فارم ہاؤس کی چھت لاپٹ کی تھی۔ اندر ایک لڑکی کا وجود بے حس و حرکت پڑا تھا۔ کمرے کی حالت صاف پتہ دے رہی تھی کہ اس کے ساتھ رات بھر کیا ہوا تھا۔ نائل کو سر درد ہونے لگا۔ اسے دھندلے منظر یاد آنے لگے۔ کوئی تھا اس کی باہوں میں جسے وہ فارم ہاؤس کے اندر لایا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا اسے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ اس نے غصے میں ازمیر کو مکہ مارا۔ یہ کیا کروا دیا تم لوگوں نے مجھ سے؟ وہ ازمیر کو مارے جا رہا تھا۔ شور سے عزت اور عامر بھی اٹھے تھے۔ نائل نے اپنا غصہ پھر ان پر بھی نکالا۔ یہ سب کچھ اتنا شاکنگ تھا۔ وہ تو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یہ سب اس سے ہو چکا تھا مگر بہت اندر وہ جانتا تھا کہ یہ سب وہ کر چکا ہے۔ شراب انسان کو ایسے ہی تو غافل کر دیتی ہے، صحیح غلط کی تمیز بھلا دیتی ہے۔ نائل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اسے پہلا خیال ہی یہاں سے بھاگ جانے کا آیا تو اس نے ان تینوں کو ہاتھ منہ دھو کر اپنا اپنا سامان لے کر نکلنے کا کہا۔ وہ تینوں لڑکھڑاتے ہوئے اپنا اپنا سامان لے آئے۔ شام کو مہمانوں کی گاڑیوں کی وجہ سے ان کی گاڑی تھوڑی نیچے کھڑی تھی۔ نائل وہ گاڑی اوپر لے آیا۔ اب تینوں کو گاڑی میں بٹھایا اور سامان اٹھا کر وہ راتوں رات فارم ہاؤس سے نکل کر بھاگ گئے۔ گاڑی اندھیرے راستوں پر چل رہی تھی۔ تم لوگوں کے ساتھ یہاں آنا میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ نائل گاڑی چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا جبکہ وہ تینوں ٹن ہوئے بیٹھے تھے۔ یار بک بک بند کر،
अजद जो कब से नाइल के तेज लहजे को बर्दाश्त किए जा रहा था चिढ़ कर बोला, बेवकूफ़, जानते हो ये केस सामने आया तो क्या हो सकता है? जिस खुशी को सेलिब्रेट करने निकले थे ना, यही सफ़े मातम बिछ जाएंगे। तुम लोग तो सिलेक्ट हुए नहीं, मेरा सारा करियर दाव पर लगा दिया। नाइल का गुस्सा सवा नेज़े पर था। वो गाली कहाँ देता था, मगर अभी तो इसे वो समझ नहीं आ रही थी। तभी तो इसके मुंह से गाली निकल गई, जिसने अजद को त्राह पा कर दिया। देख, गुनाह हम सब ने किया है, तो ज़रूरत नहीं रौब दिखाने की। मैं रौब दिखा रहा हूँ? नाइल ने मुड़कर गुस्से से अजद को देखा और तभी उसकी गाड़ी के सामने कोई आ गया था। अंधेरे में नाइल को नजर नहीं आया कौन कहाँ से अचानक आया और इसकी टक्कर गाड़ी से हो गई। नाइल संभल कर एक जगह रुका और पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक लड़की थी, छोटी बच्ची, और एक मर्द भी। बच्ची तड़प रही थी जबकि उसका बाप बेहिस्सो हरकत पड़ा था। ये दोनों इतनी रात को न जाने कहाँ से रास्ते में आ गए थे। उन दोनों की गाड़ी से सादम की वजह से जो शोर हुआ तो आसपास के लोग बाहर निकल आए, मगर नाइल इतना डरा हुआ था कि वो बिना रुके वहां से भाग गया। एक रात ही वो ना चाहते हुए भी कितने सारे गुनाहों का मुजरिम बन गया था। उस रात के बाद नाइल की नींदें उड़ गई थीं। वो इतना सफाक हो सकता है? उसे अपने वजूद पर गुस्सा आने लगा। तभी वो पहली फुर्सत में लाहौर से इस्लामाबाद चला आया। यहाँ उसे पहली फुर्सत में अपनी मर्जी का फ्लैट मिल गया था, मगर जॉब हर चीज़ अच्छी चल रही थी, मगर इसे वो रात नहीं भूलती थी। उस रात जो कुछ हुआ वो मामला अजद और नाइल के वालिद ने दबा दिया। इस लड़की को ढूंढा गया मगर किसी को खबर ना मिली। आसपास के लोगों से पूछा गया मगर सब अनजान बन गए। नाइल को इतना पता था कि उस लड़की का नाम दीदार है, क्योंकि अजद, अजमीर और आमिर उसे इसी नाम से बुला रहे थे। मगर गांव वाले किसी दीदार नाम की लड़की को नहीं जानते थे। असल में तो वो जानते थे कि ये ऊपर की तलाश में है, मगर वो सब चुप रहे ताकि इस इलाके की बची कुची इज्जत बच जाए। मगर नाइल अपनी तरह से उस लड़की का पता करता रहा, मगर 2 साल गुजर गए, उसे कोई खबर ना मिली। उसे एहसास था कि वो इस लड़की के साथ न जाने कितना बुरा कर चुका था। उसका ज़मीर ये चाहता था कि वो उस लड़की को ढूंढे, उसे माफ़ी मांगे, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद वो उसको वापस ज़िंदगी की तरफ लाए। और वो दिल से ये चीज़ चाहता था, मगर दीदार मिल के ही नहीं दे रही थी। पता नहीं उसे ज़मीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। वो उसी लड़की की तलाश में था जब नाइल के वालिद ने उसे ज़ीनिया के बारे में बताया। वो टालता रहा और टालने की वजह भी यही कि वो दीदार को ढूंढकर उससे निकाह करके उसकी ज़िंदगी समेटना चाहता था। मगर वालिद की ज़िद पर वो एक बार ज़ीनिया से मुलाकात कर आया, मगर ज़ीनिया की शख्सियत ही ऐसी थी कि कोई भी इसे अपना हम सफ़र चुनने के लिए राज़ी हो जाता। नाइल भी दीदार को अल्लाह के भरोसे छोड़कर ज़ीनिया की तरफ माइल हो गया था और वो उस हफ्ते अपनी बात भी पक्की कर आया था। पहले तो उसे उम्मीद थी कि दीदार उसे मिली तो वो इसकी तमाम शर्तें मानकर उसका एहसानमंद बनकर रहता, मगर ज़ीनिया ने भी उसकी तमाम बातें सुनकर हाँ कर दी। उसे दिल में मलाल महसूस हो रहा था कि वो ज़ीनिया को बता दे दीदार के बारे में, मगर वो झुक ना सका। अपना कीचड़ लगा वजूद वो किसी और को नहीं दिखा सकता था, अपनी बीवी ज़ीनिया को भी नहीं, जिसके साथ वो दिन ब दिन मोहब्बत करने लगा था। और मोहब्बत इंसान को कमज़ोर बना देती है। इस मोहब्बत में वो माजी की मिलावट नहीं करना चाहता था, जिससे मियाँ बीवी की बूंदी मोहब्बत में तलखी का जायका आए। तभी वो खामोश रहा। वैसे भी इतना वक्त गुजर गया था, वो रात अब बहुत माजी का हिस्सा बन चुकी थी। वो ज़ीनिया और आहिल के साथ बहुत आगे चला आया था, मगर एक दिन इसके सामने दीदार आ गई। आसमान पर तारे बिखरे थे, चांद भी आधा कहीं आसमान पर तैर रहा था। बहुत हल्का ट्रैफिक का शोर इन फ्लैटों तक सुनाई दे रहा था। रात के 2 बज रहे थे। माहौल शांत और सुकून में डूबा हुआ था। रात रेंगती हुई चल रही थी। हर तरफ हुक्का का आलम था। सब फ्लैटों की खिड़कियां अंधेरों में डूबी हुई थीं। इनमें बस ये एक खिड़की थी जिसके अंदर कमरे की लाइट बार बार बंद खुल रही थी। खिड़की खुली हुई थी और अंदर पर्दे भी इतने हल्के थे कि अंदर की रोशनी बाहर आ रही थी। इस खिड़की से अंदर झांको तो कमरे में अंधेरा था, अब उजाला हुआ था।
پھر پل بھر میں اندھیرا ہوا اور اب پھر کمرے میں اجالا تھا۔ یہ کوئی لیمپ کی لائٹ تھی جو بٹن کے دبانے پر کبھی بند ہوتی کبھی کھلتی۔ لیمپ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا اور بیڈ پر ایک وجود بیٹھا ہوا تھا جس کا چہرہ اندھیرے میں نظر آ رہا تھا۔ اب کمرے میں اجالا ہوا تھا۔ یہ اوپل تھی جس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ اس کے ہاتھ میں اس لیمپ کا بٹن تھا جو وہ دبا کر کمرے میں اجالا کرتی۔ اب وہ اسی بٹن کو دبا کر کمرے میں اندھیرا کر رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا ہوا تو اندر کا سارا منظر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ پھر اب کمرے میں اجالا ہوا تھا اور اوپل کے تاثرات اب اور زیادہ عجیب ہو گئے تھے۔ وہ کچھ ایسا سوچ رہی تھی جس کو سوچ سوچ کر وہ اور زیادہ تلخ ہو رہی تھی، اور اس کی وجہ وہ تھا، وہ جو اپنی زندگی میں اس قدر مگن تھا۔ اوپل نے پھر کمرے میں اندھیرا کر دیا اور شام کے اس منظر میں کھو گئی۔